أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 378 ہے، 378 سورہ نساء کی آیت نمبر 81 کی تلاوت کی گئی، 81۔ لفظی معنی دیکھیے، وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں کہ طاعہ، ہمارا کام تو فرما برداری ہے، فَإِذَا، پھر جب برزو، وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بگیتا، تو رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفہ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، اس کے خلاف، اس بات کے خلاف جو تقول آپ کہتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھتا ہے، ما یبیتون، اس چیز کو جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، فاعرض، پیغمبر آپ اعراض کریں، عنہم، ان سے، وتوکل، اور آپ توکل کریں، علی اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلاً، کارساز۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، سو ان کا کچھ خیال نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں۔ دوسری بات، یہ منافق جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو یہ رات کے وقت مشورے کرتے ہیں۔ پانچویں بات، لہذا آپ ان کی پرواہ مت کیجیے۔ چھٹویں بات، اللہ پر آپ بھروسہ رکھیے۔ پانچویں بات، اللہ پر آپ بھروسہ رکھیے، اور چھٹویں بات، اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ منافقوں کی بری عادتوں کو اس آیت نے بیان کیا ہے۔ منافقوں کی بری بہت سی عادتیں تھیں، ان میں سے ایک عادت ان کی یہاں اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نفاق اسی کو کہتے ہیں کہ سامنے ایک ہو، پیچھے ایک ہو، دو رنگی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق جو ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور محبت کی بات، عظمت کی بات، اطاعت کی بات، فرما برداری کی بات کہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، منافق لوگ کہتے تھے ہمارا کام تو بس فرما برداری ہی فرما برداری ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے، ہمارا درجہ امتیاز یہ ہے کہ ہم تو بس آپ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، چکنی چپڑی باتیں یہ منافق کرتے تھے۔ لیکن جب یہ منافق لوگ باہر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتے تھے، تو ان کا نفاق یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جیسے ہی ہٹے تو بس فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں
تو اب ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے بالکل الٹا، بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، رات کے وقت رات ان کاموں میں گزرتی ہے کہ جو باتیں آپ نے کہیں اس کے خلاف باتوں میں مشورے کرتے ہیں، گویا آپ کے خلاف مخالفت میں باتیں کرتے ہیں اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اطاعت کا لبادہ آپ کے سامنے اوڑھتے ہیں اور آپ کے پیچھے مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں یہ بات بتائی کہ واللہ یکتب ما یبیتون، یہ منافق لوگ یہ نہ سمجھے کہ رات کے وقت میں چھپ چھپ کر جو یہ دشمنوں کے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کو کوئی لکھ نہیں رہا ہے، ان کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا ہے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ان کی ان باتوں کو لکھ رہا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو جو وہ رات کے وقت میں بطور مشورہ کی کر رہے ہیں۔ ان باتوں کو کہنے کے بعد، یعنی منافقوں کی نفاق، ان کی بدعملی، ان کی سازش اور ان کی برائی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پیغمبر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان بدبخت منافقوں سے اعراض کیجئے، یعنی ان کی پرواہ کیے بغیر ان سے بدلہ لینے کی فکر بھی مت کیجئے، ان کی طرف اپنی توانائی صرف مت کیجئے، آپ کا کام تو بس یہ ہے کہ آپ توکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، بس توکل کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے آپ اس کام میں لگے رہیے، آپ کا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے، نصیحت ہے، آپ مذکر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، داعی اللہ ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، باخبر کرنے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، آپ اپنے کام میں جٹے رہیے، لگے رہیے، دین اسلام کی اشاعت اور اس کی سربلندی آپ کا کام ہے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، وتوکل علی اللہ، اور اس کام کے کرنے میں آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، رہی بات کہ آپ کے کاموں کے بنانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاموں کو بنانے والا ہے، وہ اگر منافق آپ کے کام کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کے رب کی اعانت ہے، تعاون ہے، مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے ساتھ، اس لیے آپ جو ہے اپنے کام میں لگے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔